الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار صدق النبي صلى الله عليه وسلم۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کی ذات پاک، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کو پالنے والا، نظام زندگی کو چلانے والا، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق۔ درود و سلام کی ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور معلم بنا کے بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل فرمایا ہے۔ پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اہل بیت سے محبت کا ذکر ہوگا کہ جو لوگ آپ کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو کیا صلہ عطا فرماتا۔ آج کا جو موضوع ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے ہیں، ان کی روشنی میں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا، اور پھر قاتلان حسین علیہ السلام کی آپ کی شہادت کے بعد ان کا کیا حشر ہوا، ان کو دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت کی سزا بھی ان کے لیے۔ آج مختصر وقت میں انشاءاللہ تعالی اس پر بات ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے
والذی نفسی بیادہ، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بڑی اہم بات کرنی ہو تو اس بات کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کی قسم کھاتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی قسم سے اس بات کو شروع کرتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت رجل، ہم اہل بیت میں سے کوئی آدمی نفرت نہیں کرتا، الا ادخلہ اللہ النار، مگر اللہ تبارک و تعالی اس کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو ساتھ ذکر فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، لا یبغضنا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے جو شخص کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دوزخ میں داخل کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی، مومن کے علاوہ تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا، اگر کوئی تجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ ایمان کی وجہ سے کرتا ہے۔ مومن تجھ سے محبت کرے گا اور منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا، وہ تجھ سے عداوت رکھے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا، اے لوگو، جو ہمارے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت میں یہودیوں کے ساتھ اٹھائے، وہ یہودی ہو کر مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا، اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا، جو اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ جو بغض رکھے گا۔ فقلت تو یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ جابر بن عبداللہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ جو بغض رکھے گا اس کو حشر میں یہودیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر وہ نماز پڑھتا ہو، اگر وہ روزے رکھتا ہو، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگر وہ روزے رکھتا ہو اور نماز بھی پڑھتا ہو، قال وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزے بھی رکھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، اور وہ اپنے خیال میں اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہو، لیکن اہل بیت میں سے کسی فرد کے ساتھ وہ بغض رکھتا ہو تو وہ یہودیوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب تھوڑا سا غور اس پہ بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ جو اہل بیت کے ساتھ یزید نے کیا کربلا میں، یزید نے، شمر نے، ابن زیاد نے، عمر بن سعد نے، یہ جو کچھ کیا تھا، یہ بغض کی وجہ سے کیا تھا یا محبت کی وجہ سے کیا؟ کیا خیال؟ بغض کی وجہ سے کیا؟
تو وہ جو ان کے آج بھی ان کے وکیل موجود ہے دنیا میں، ان کی وکالت کر رہے ہیں. یعنی ایک بدبخت کا کلپ میں نے کل بھی سنا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ حق یزید کی طرف تھا، وہ بکرا تھا. خارجی اب بھی کہتے ہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ حق یزید کی طرف تھا، امام حسین نے ان پر خروج کیا، یعنی اس کے خلاف آواز بلند کی، تو ان کی یہی سزا بنتی تھی جو ان کو ملی. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ایک موقع پر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ بن خدیج سے فرمایا، یا معاویہ بن خدیج ایاک وبغضنا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبغضنا احد ولا يحسدنا احد الا دینا الا زید علی الحوض یوم القیامت بشیاط من نار. آپ نے فرمایا، اے معاویہ بن خدیج، اہل بیت کے بغض سے بچو. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہی کہ اہل بیت کے بغض سے بچو، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اہل بیت میں سے اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے تو قیامت کے دن اسے آگ کے چابکوں کے ساتھ حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا. وہ حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگ کے ڈنڈے لے کر فرشتے اس کو وہاں سے بھگا دے. یہ اس کا حشر ہوگا. تھوڑا سا یہ یعنی اہل بغض کی جو حالت ہوگی وہ تھوڑا سا بیان ہو گیا. اب حضرت امام پاک کے جو قاتل ہیں ان کا حشر جو دنیا میں ہوا اس کا ذکر تھوڑا سا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ابو نضر الجرمی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بدصورت اندھے شخص کو دیکھا اور پھر اس سے پوچھا کہ تو اندھا کیسے ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں ان لوگوں میں تھا جو عمر بن سعد کے لشکر میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شریک تھے. ایک رات ایسا ہوا کہ میں سویا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور آپ کے سامنے خون سے بھرا ہوا ایک تھال پڑا ہے اور اس کے اندر ایک پر بھی پڑا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عمر بن سعد کے جو فوجی تھے یہ
عمر بن سعد جو تھا یہ کربلا میں جو فوج تھی اس کا سپہ سالار، یہ اس کے والد جو ہیں وہ بڑے ہی خوش نصیب اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی۔ یہ عمر بن سعد ان کا بیٹا تھا، یہ دنیا کے لالچ میں آ کر دنیا کا سگ بن گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ابن زیاد جو تھا وہ جو گورنر ہاؤس تھا کوفے میں، اس میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے آرڈر پر ابن زیاد کو یزید نے بھیجا تھا۔ یزید ملک شام میں تھا اپنے دارالحکومت میں، تو مقام صدر میں، اور اس نے ابن زیاد کو بھیجا، اور ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے عمر بن سعد کو فوج دے کر بھیجا۔ یہ بہت زیادہ فوج لے کر آپ کے مقابلے میں آئے تھے۔ اب میں ان کا حشر بیان کر رہا ہوں کہ ان کا حشر کیا ہوا جو ان کے ساتھی تھے۔ اللہ، وہ بندہ کہنے لگا کہ میں اس کے ساتھیوں میں تھا، اور ایک ایک کو پکڑ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ عمر بن سعد کے جو ساتھی تھے امام حسین کے خلاف جو لڑنے آئے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو اس میں پر پڑا ہوا تھا، پرانے زمانے میں پر کے ساتھ پہ لکھا جاتا تھا، وہ خون میں چونکہ خون سے لکھ رہے تھے، ان کی پیشانی کے درمیان دونوں آنکھوں کے درمیان کچھ لکھ رہے تھے۔ اسی طرح وہ اندھا کہتا ہے کہ مجھے بھی پیش کیا گیا۔ جب مجھے پیش کیا گیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں ان کے ساتھ آیا تھا لیکن میں نے نہ تلوار چلائی ہے، نہ میں نے نیزہ چلایا ہے، نہ میں نے ان کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افلم تکسر عدونا فادخل اصبعه فی الدم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے ہمارے دشمنوں میں شامل ہو کر ان کی تعداد کو نہیں بڑھایا؟ ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ہوا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو انگلیاں ایسے ملائیں اور میری پیشانی کی طرف ایسے کی، اور جب میری صبح آنکھ کھلی تو میں اندھا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اندھا تھا۔ چند لوگوں کے بارے میں بات ہو سکے گی۔ یہ جس نے بھی اس جنگ میں شرکت کی ہے امام پاک کے خلاف، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے سزا دی۔ وَأَحْبَابِهِمَا إِلَىٰ عَيْنَيَّ، میری درمیان یعنی پیشانی کے درمیان ایسے دو انگلیوں کا اشارہ کیا، فَأَصْبَحْتُ وَقَدْ ذَهَبَ بَصْرِي، میں نے اس حال میں صبح کی کہ میری بینائی جا چکی تھی۔ اخرجہ ابن عساکر، یہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ درج کیا ہے۔ مت کو یہ کہہ دے کہ یہ باتیں گڑی ہوئی ہیں، یہ محدث ہیں جن کا نام یہ مخالفین بھی لیتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ۔ ہاں جی، یہ محدثین ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ لکھا ہے، یہ یوں ہی نہیں یہ باتیں۔ اللہ اکبر۔ امام الالقائی عبد الملک بن عمیر سے یہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص ہمارے ساتھ
بیٹھتا تھا، وہ خوشبو بڑی لگاتا تھا، لیکن اس کے جسم سے تارکول یعنی لوگ کی بدبو آتی تھی۔ پہلے تو خوشبو آتی تھی، جب وہ جزیریوں میں شامل ہو کر امام پاک کے مقابلے میں چلا گیا اور جنگ کے بعد جب واپس آیا تو تارکول کی بدبو آتی تھی اس کے جسم سے۔ یہ پوچھ رہے ہیں عبد الملک بن عمیر، یہ پوچھ رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ تو اتنی خوشبو لگاتا ہے، اس کے باوجود تیرے جسم سے لوگ کی بدبو آتی؟ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں میں شریک تھا، کنت فی من صلب الحسین حسین ابن علی علیہ السلام واصحابہ، میں ان لوگوں میں شریک تھا جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو لوٹا تھا۔ یہ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں۔ قال فرأیت فی المنام فرأیت کأن الناس قد حشروا وخرجوا عطاشا، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر برپا ہو چکا ہے، حشر کے میدان میں لوگ جمع ہیں اور قبروں سے پیاسے نکل رہے ہیں، ہمیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ پانی پلا رہا ہے، میں نے جب غور سے دیکھا وَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نبی کریم علیہ السلام تھے، پانی پلا رہے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ اسقنی، میں حاضر ہو گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے پانی پلائیے، حوض کوثر سے۔ یہ اس کو اپنا انجام دکھایا جا رہا ہے۔ قال اسقہ، آپ نے فرمایا اس کو پلاؤ۔ قال الرجل یا رسول اللہ انہ ممن صلب الحسین، ایک شخص پاس کھڑا تھا، وہ بولا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ امام حسین کے قافلے والوں کو لوٹنے والا شخص ہے، ان کی جو چیزیں بچی ہوئی تھی ان کو لوٹنے والا ہے یہ شخص۔ فقال اذهبوا بصالب الحسین فاسقوه قاطرانا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو تارکول پلاؤ، لک پلا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں جب مجھے تارکول پلایا کیا، مجھے تارکول پلایا گیا اور میں نے جب پیا تو جب میں صبح اٹھا تو میری یہ حالت تھی کہ میرے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ اب یہ شخص جو اعتراف کر رہا ہے، یہ جو محدثین نے تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں یہ ساری روایات ان میں موجود ہیں، میں عربی بھی ساتھ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، یہ پنجابیوں کی کریے بنائے ہوئے قصے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، جو ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے امام حسین کے ساتھ کچھ بھی کیا، برائی میں کیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے تارکول پلایا گیا جب میں، یعنی یہ خواب صرف خواب ہی نہیں تھے بلکہ یہ حقیقت تھی۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ کچھ اٹھ کے نہیں دیکھتے، یہ کہتے ہیں وہی کچھ دیکھ رہے ہیں۔ بدبو آ رہی تھی تارکول کی۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو بھی محدثین نے اس کو بھی درج کیا ہے۔ اب ظاہری طور پر جو انجام ان کا ہوا برا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو اٹھایا ان حالات میں
جب امام پاک شہید ہو چکے تھے، معرکہ کربلا ختم ہو گیا، اس کے بعد یہ پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک مختار سقفی ہوتا ہے، مختار سقفی، تو اسی علاقے کا تھا کوفہ میں۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینا ہے۔ یہ کام اس نے بہت بڑا کیا، لیکن اس پر وہ قائم نہیں رہے، بعد میں وہ خود مرتد ہو گیا تھا۔ لیکن یہ اس نے جو مطلب یہ ہے کہ اس نے کام کیا، تمام جو ہے نا جی قاتلین حسین، تمام سے جو قتل میں شامل تھے، یہ پہلے دن کی بات کی ہے، یہ ویسے شریک تھے جنہوں نے کوئی تیر وغیرہ نہیں چلایا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا دی، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی آگ میں جلا، کوئی کسی کے ساتھ کچھ ہوا۔ یہ اسی کتاب میں، اور اس کتاب میں بھی ایک روایت موجود ہے جو میں آپ کو زبانی سناتا ہوں۔ ایک فرماتے ہیں ایک شخص کہ ہم مل کر بیٹھے ہوئے تھے، چند دوست کوفے، ہم یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ جن جن لوگوں نے بھی کربلا میں اہل بیت کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر کے مارا ہے۔ ایک شخص بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا یہ جھوٹ ہے۔ یہ بھی باقاعدہ عربی عبارت کے ساتھ موجود ہے، یہ معتبر لوگوں نے یہ بات بھی درج کی ہے۔ اور اس نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ کہ تم جھوٹ کیسے کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں خود ان لوگوں میں موجود تھا، قاتلین میں، مجھے تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اللہ، وہ کہتی ہیں واقعہ سنانے والے، جب ہماری مجلس برخاست ہوئی وہ گھر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے گھر سے شور اٹھا، ہم نے پتہ کیا کہ کیا ہوا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو خبر یہ تھی کہ یہ شخص گھر آیا ہے، دیے کی بتی صحیح کرنے لگا ہے۔ اب تو آپ بٹن دباتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے نا، دیے ہوتے تھے، دیے اس میں تیل ہوتا تھا، اس پہ اوپر آگ جل رہی ہوتی تھی، اس کی بتی کو کبھی صحیح کرنا پڑتا، کبھی اوپر کرنا، کبھی زیادہ آگ ہو تو نیچے یہ کرنا پڑتا تھا۔ وہ دیے کی درست کرنے لگا، اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی، پھر وہ بجھانے لگ گیا، پھر اس کے گھر والے محلے والے بجھانے لگ گئے، نہیں بجھی آگ۔ اس نے کہا تھا نا کہ میں بھی ان میں موجود تھا، لیکن مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہائے، آگ لگ گئی، اس نے مجبور ہو کر، اللہ پاک نے اس کو دکھانا تھا، آگ نہیں بجھی بجھانے سے، وہ مجبور ہو کر نہر فرات میں جا کر اس نے چھلانگ لگا دی۔ نہر میں جا کر چھلانگ لگا جو اس بندے نے، پانی میں ڈوبا ہوا ہے پر پانی کے اندر بھی آگ ڈل رہی ہے، آگ نے نہیں چھوڑا۔ یہ ہے اس کی پکڑ، یہ ہے اس کی قدرت، اور اسی آگ سے وہ مر گیا بندہ۔ حضرت امام حسین کے مقابلے میں جو لڑنے کے لیے آیا تھا، ان کے انجام پر آج بات ہو رہی ہے۔ اللہ، امام ترمذی نے اور طبرانی نے حضرت عمارہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل عبید اللہ بن زیاد کو اور اس کے ساتھیوں کو
قتل کرنے کے بعد اب میں بتا رہا تھا کہ مختار شک تھی، ایک شخص اٹھا کوفے سے، اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ میں نے امام حسین کے جتنے قاتل ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا اور ہر ایک کو مارنا ہے۔ اب ٹائم تھوڑا میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ اس نے جناب پہلے لسٹ تیار کی، غالباً کوئی 30 لوگوں کی لسٹ، جو آگے آگے تھے، پیش تھے، جو چودھری تھے، ان کی لسٹ تیار کی، اور پھر اس نے ابتدا اس طرح کی کہ شمر کا ایک بیٹا، اس نے پہلے اس کو گرفتار کیا، پھر اس کے پیچھے اپنے فوجی بھیجے، اس کو بھی گرفتار، شمر کا بڑا نام آتا ہے نا جی، جس نے تیر مارا تھا حضرت معصوم بچے کو، علی اصغر تیر مارا تھا، اس کو لایا، اس کو کہتا یہ تیرا بیٹا ہے، پیار ہے ایسے؟ جی ہے۔ اس کا سر قلم کیا بیٹے کا سامنے، اس نے کہا یہ بدلہ ہے حضرت علی اصغر کا، جو امام حسین کے سامنے تو نے اور ان کی ماں کے ساتھ، اس کی ماں کے سامنے تو نے اس بچے کو ذبح کیا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس کے بعد اس کا بھی سر قلم کر دیا۔ اسی طرح یہ ابن زیاد جو ہے، اس کے لیے اس نے ایک فوجی دستہ بھیجا، ابن زیاد، یہ بھی اپنے اس کے ساتھ ایک فوج تھی، جنگ ہوئی باقاعدہ۔ ابن زیاد یہ معتمد تھا یزید کا، گورنر تھا کوفے کا۔ جڑپ ہوئی، جڑپ میں اس کی فوج کو شکست ہوئی، یہ فرار ہو گیا۔ اس کے باوجود اس شخص کو اس نے پکڑا، اور اس کے بہت سارے ساتھی بھی ساتھ پکڑے، اور اس ابن زیاد کو قتل کیا، ساتھیوں نے قتل کیا۔ مختار شفقی اس وقت وہ کوفے میں بیٹھا ہوا تھا، ان ساروں کے سر جس طرح امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کے سر ابن زیاد کے سامنے لائے گئے، اسی طرح ان سارے ابن زیاد کا سر بھی اور اس کے ساتھیوں کے سر بھی اس مختار شفقی کے سامنے اسی ایوان میں لا کر رکھے گئے جہاں امام حسین کا سر آیا۔ یہ قدرت کا بدلہ ہے، یہ بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ لینا ہے، یہ بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہا ہے۔ اب جب سر وہاں رکھا گیا، اس بات کو بیان کرنے والے وہی شخص ہیں حضرت عمارہ بن عمیر، جنہوں نے اس کو ابن زیاد کو ٹوکا تھا کہ ابن رسول کے بیعت بھی کر رہے ہیں، اس کے سر پہ چھڑی مار رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں وہیں موجود تھا، اس کا سر بھی میں نے دیکھا۔ امام حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ سر تن سے جدا ہے، نیزے پہ رکھا ہے، اور سر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ اس منحوس کا سر، یہ عمارہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، اس روایت کو امام ترمذی نے، امام طبرانی نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دم آواز اٹھتی ہے، قد جات قد جات، وہ آ گیا وہ آ گیا، لوگ کہتے ہیں فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے غور سے دیکھا کہ کیا آ گیا کیا آ گیا، تو وہ کہنے لگے کہ ایک سانپ آیا،
آگے عربی کی عبارت موجود ہے، وہ بیان کر رہے ہیں، اور ترمذی نے اس کو لکھا ہے کہ وہ آتا ہے اور ابن زیاد کے ناک میں داخل ہو جاتا ہے اور منہ کی طرف سے نکل آتا کچھ دیر اندر رہ کر۔ یہ دنیا میں اس کی ذلت ہے، ابن زیاد کی ذلت ہے دنیا میں۔ سانپ ناک سے داخل ہوتا ہے، منہ کی طرف سے نکل آتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہوتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر اسی طرح کہتا ہے کہ فرماتی ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اس کی ناک سے۔ یہ دنیا میں ذلت ہے۔ میں حدیث پڑھ چکا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت میں سے کسی شخص کے ساتھ جو بغض رکھے گا، حشر کے دن اس کو یہودیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے، مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، اس کا ایمان نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو بار بار ابن زیاد کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا، اور اس شخص نے جتنے بھی امام پاک کے ساتھ دشمنی پر کربلا میں آئے، جنہوں نے بھی کچھ زیادتی کی، اس تمام لوگوں کو اس نے قتل کیا اور ان کو واصل جہنم کیا۔ یہ دنیا میں ان کی رسوائی تھی۔ بڑی لمبی داستان، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے ختم کر دیتے ہیں۔ مدینے کے لوگوں کو جب پتا چلا، یہ بات بار بار ہوئی کہ امام حسین اور پوری اہل بیت کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، تو جن لوگوں نے مجبوراً، میں تو مجبوراً دعوے کے ساتھ کہوں گا کہ یہ بیت مجبوراً ہوئی ہے، بہت کم، صرف شامیوں نے دمشقیوں نے انہوں نے بیعت کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رضامندی سے مکی اور مدینے کے لوگ جتنے جا کے بیعت کر کی، صحابہ نے ان کی بیعت کی تھی، صحابہ نے ساری مجبوراً کی تھی، فتنے سے بچنے کے لیے کی تھی۔ وہ کہتے تھے جو بیعت نہیں کرے گا اس کا حساب ہماری تلوار لے گی۔ تو مسلم بن عقبہ ایک شخص ہے یزید کا قریبی رشتہ دار، اس کو اس نے بھیجا تھا مدینہ طیبہ میں کہ میری بیعت جا کے لے لو۔ اس نے ایک مدنی شخص سے کہا کہ تو اطاعت پر، اور ساتھ یہ لفظ بھی بول کہ میں نے یزید کی غلامی اختیار کی اور اطاعت پر بیعت کی۔ اس نے کہا کہ میں اللہ رسول کی اطاعت پر بیعت کرتا ہوں، یزید کی غلامی پر بیعت نہیں کرتا۔ پنجابی جو آتے نا، ویر گیا وہ بندہ، جرت والا سی، ہمت والا سی۔ اب پتہ چل چکا ہے نا کہ اہل بیت کے ساتھ اس نے کیا ظلم کیا، تو اب لوگوں کے دلوں میں اس قدر نفرت پیدا ہوگی کہ وہ بھی جانے دینے کے لیے تیار ہو۔ اس لیے تو 700 صحابہ بھی شہید ہو گئے نا مدینہ پر۔ اس نے کہا کہ میں نہیں بیعت کروں گا۔ اس بندے نے سب سے پہلے اس کو قتل کیا، اس کو قتل کر، بیعت نہیں کرنی جی، قتل۔ اس کے باوجود بھی وہ بڑے ذلیل لوگ ہیں جو آج بھی اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کا وہ بے قصور تھا جو اس کا قصور کو نہیں، قصور تو امام حسین کا تھا۔ آج بھی لوگ، اس کی جو والدہ تھی نا، اس نے کہا کہ میرے مولا اگر تو نے مجھے ہمت دی تو میں اس شخص کو آگ میں جلاؤں گی۔ یہ مسلم بن عقبہ جو ہے نا، میں اس کو آگ میں جلاؤں گی۔ اس نے یہ منت مان لی، یہ درد کے ساتھ کہ اس نے میرے بیٹے کے ساتھ ظلم کیا ہے، قصور اس کا تھا نہیں۔ اب یہ ان کی شامت کا وقت شروع ہو چکا تھا، یزیدیوں کی شامت کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ وہ وہاں سے نکلا، مدینے سے واپس آ رہا ہے، تو راستے میں ہی بیماری نے اس کو دبوچ لیا، مر گیا۔ اس نوجوان کی، مدینے شریف کے نوجوان کی والدہ کو پتہ چلا کہ وہ مر گیا، تو اس نے کہا میں نے وعدہ جو اللہ سے کیا میں اس کو جلاؤں گی، پورا کرنا ہے۔ اس نے اپنے لوگ گل بات والی ماشاءاللہ بھائی
ہوئے گی انہیں بندے اپنے نال لے پتہ کروایا قبر لب گئی. اس نے کہا کہ سر کی طرف سے اس کی ناک کو نکالو. سر کی طرف سے مٹی اٹھائی تو جب نکالنے لگے تو دیکھا کہ ایک سانپ اس کی گردن کا توق بنا ہوا ہے, فنگر سانپ, اور اس کو ڈس رہا ہے. لوگوں نے کہا ماں جی اللہ پاک نے اس کو سزا دے دی, آپ چھوڑیں. انہوں نے کہا چھوڑنا نہیں ہے, پاؤں کی طرف سے کرو. پاؤں کی طرف سے جب اس کی مٹی اٹھائی گئی تو پاؤں کی طرف اس سانپ نے ہی اس کو جکڑا ہوا تھا. یہ کافروں کی سزا ہے. کافروں کی قبروں میں سانپ ہوں گے, حدیث پاک میں آتا ہے. یہ کافروں کی سزا ہے. یہ جو اہل بیت کے دشمنی ہے, بندے کو کافر بنا دیتی. انہوں نے کہا ماں جی آپ دیکھو یہ بھی. ماں نے کہا ٹھہر بابی. وہ گئی, انہوں نے 2 رکعت نفل حاجت پڑھے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا کریم میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا پورا کرنا چاہتی ہوں, اس سانپ کو دور کر دے. پھر آئی اور لکڑی پھینکی اور سانپ پر وہ چلا گیا, وہاں سے نکالا اور اس کو آگ میں جلایا. بہت سارے لوگ تیسی کو جلایا گیا. اور یہ محدث جو لکھتی ہیں ترمذی شریف والے, ابن ماجہ والے, انہوں نے لکھا ہے کہ پھر اس مختار سختی نے یہ ابن زیاد کا جو لاش تھی اور اس کا سر تھا, پھر بعد میں یعنی کوفے میں یہ دیکھنے دکھانے کے بعد جیسے امام حسین کے سر کے ساتھ کیا گیا تھا, اس کی لاشوں کو, ان کی لاشوں کو بھی آگ میں اور سروں کو بھی جلا دیا تھا, تو آگ میں جلا دیا تھا. یہ ان سب کا حشر ہوا ہے. جدید کا حشر پھر کسی وقت. بری موت مرا جدید بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے دشمنوں کو ان کا